پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان 3 روز سے جاری رہنے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم، سفارتی ذرائع کی تصدیق۔ ثالث ممالک کی جانب سے فریقین کو دوبارہ مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں پیر کو مذاکرات کا تیسرا دور بھی مشکلات کا شکار رہا کیونکہ اس میں کسی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان ہفتے کو شروع ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد طویل المدتی امن قائم کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملاقات کر کے بے حد خوشی ہوئی۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب نے برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ شہباز شریف نے کہا سعودی ولی عہد نے دونوں ممالک کے خوشحال مستقبل کے ویژن کو آگے بڑھایا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور جنید اکبر کا جارحانہ انداز، پی ٹی آئی میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے، سینئر رہنماؤں کے تحفظات سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور صوبائی صدر جنید اکبر کے جارحانہ بیانات پر رہنماؤں کی برہمی، پارٹی شخصیات کو خدشہ ہے۔ جارحانہ رویہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے خبردار کیا، اشتعال انگیزی پارٹی کی واحد حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بیرسٹر گوہر شبلی فراز اور شیخ وقاص اکرم نے بھی محاذ ذرائع پر مبنی بیانات پر تحفظات ظاہر کیے۔ پارٹی میں تشویش، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانات سے 9 مئی جیسی صورتحال دوبارہ پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد پر مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان۔ تحریک عدم اعتماد میں نون لیگ آزاد کشمیر کا ساتھ دے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ رانا ثناء اللہ نے کہا صدر مملکت کو اپنے فیصلوں پر اعتماد میں لیا ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں ہوگی۔ قمر زمان قائرہ نے کہا آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام لانا ضروری ہے، ہماری کوشش ہے آزاد کشمیر میں بہتر حکومت تشکیل دیں۔ راجہ پرویز اشرف بولے آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کیے جائیں گے۔ بلوچستان حکومت کا اقلیتوں کی ترقی کے لیے پیپلز مائنورٹی کارڈ کے اجرا کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ 50 کروڑ مائنورٹی انڈومنٹ فنڈ کے لیے مختص، آئندہ مالی سال کے لیے فنڈ کا بجٹ 1 ارب روپے تک بڑھانے کا بھی اعلان کر دیا۔ پیپلز مائنورٹی کارڈ کے ذریعے اقلیتوں کو صحت، تعلیم، روزگار اور کاروبار میں سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ جدید ڈیجیٹل مانیٹرنگ نظام کے ذریعے فنڈ کے شفاف اور مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔ پروگرام سماجی مساوات اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کا عملی مظہر ہوگا۔ ایک ریاست دو دستور کا کلچر ختم کرنے آئے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں شمولیتی تقریب سے خطاب۔ کہا ہماری جدوجہد حقیقی آزادی اور قانون کی بالادستی کی تحریک ہے جس میں وکلاء برادری کا مرکزی کردار ہے۔ صوبے کی بار ایسوسی ایشنز کے لیے 42 کروڑ روپے کے گرانٹس منظور کیے ہیں، چند دنوں میں فراہم کی جائیں گے۔ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے، طاقتور اور ناانصافی کرنے والوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا ذکر بھی کیا۔ کہا جدوجہد عدلیہ کی آزادی، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور میڈیا کی آزادی کے لیے جاری ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 25 نومبر تک توسیع کر دی۔ جج محمد افضل مجوکا نے 9 مئی سمیت 5 مقدمات کی سماعت کی۔ اڈیالہ جیل حکام شوکاز نوٹس کا جواب جمع نہ کرا سکے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت پر عدالت یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی ہدایت دی۔ بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی اقدام قتل اور جعلی رسیدوں کے مقدمات، بشرا بی بی پر بھی جعلی رسیدوں کا الزام ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری سے 1-on-1 ملاقات۔ صوبے کی سیکیورٹی صورتحال اور موجودہ حالات پر تبادلہ خیال، دہشت گردی سے نمٹنے کے امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات عام جرگے سے قبل ہوئی، کرٹسی کال کے طور پر برقرار۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی عہدہ سنبھالنے کے بعد کور کمانڈر سے ملاقات کی تھی۔
فرانس کی قطر اور امارات کو رافیل طیاروں کی فروخت اور پاکستانی پائلٹس کی تربیت سے بھارت پریشان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رافیل کی فروخت سے بھارتی فضائیہ میں اسٹریٹجک خدشات بڑھ گئے۔ رپورٹس کے مطابق قطر اور UAE نے پاکستانی اور ترک پائلٹس کو تربیت کی اجازت دے دی۔ تربیت سے بھارتی فضائیہ کی خفیہ ٹیکنالوجی افشا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ یورپی دفاعی تجزیہ کار بابک تغائی کے مطابق فرانس کی پالیسی بھارت کے لیے خطرہ ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے یہ ٹیکنالوجیز ان ممالک تک پہنچ رہی ہیں جو بھارت یا نیٹو کے حریف ہیں۔ سندھ حکومت کا سرکاری جامعات کی ترقیاتی اسکیموں کے نفاذ میں تاخیر پر سخت موقف۔ جو جامعات اپنے منصوبے مقررہ وقت میں مکمل نہیں کریں گی انہیں نئی اسکیمیں نہیں دی جائیں گی۔ وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو کی زیر صدارت لاڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص کی جامعات کے وائس چانسلرز کے ساتھ اجلاس۔ جامعات کی کارکردگی، ترقیاتی منصوبے اور درپیش مسائل پر تفصیلی بریفنگ۔ لاڑکانہ میں انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی، سکھر میں نرسنگ کالج قائم کرنے کا فیصلہ۔ یہ اقدامات صوبے میں تعلیم، تحقیق اور سماجی ترقی کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ اور کراچی میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر 2 ماہ کی پابندی عائد۔ کمشنر کراچی کے احکامات پر شہر میں ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت پر دفعہ 144 کے تحت پابندی۔ ہیوی ٹریفک کی شہر میں آمد و رفت رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ممنوع۔ پابندی 18 اکتوبر سے 17 دسمبر 2025 تک نافذ العمل رہے گی۔ شہر میں ٹریفک کی روانی اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔